بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے اس کی، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی درجہ بلند کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بانٹنے کے لیے بکری ذبح کی گئی۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، کچھ بچا ہے یا سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے؟ سیدہ نے بتایا کہ بس بکری کا ایک شانہ بچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بانٹ دیا گیا وہی تو آخرت کے لیے بچا ہے۔ ابو ہریرہ بن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور ناتواں مومن سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے، تو تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، عاجز نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جب کہ اس نے چاہا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر کے کام کا شیطان اس کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے اور فرمایا، تم پر سلام ہو ایماندار گھر والو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ملنے سلیم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ، اگر ایک آدمی کے لیے ایسے گھوڑے جن کی پیشانی ٹانگیں سفید ہوں اور خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہوں، اور وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعد آنے والے لوگ بھی اسی حال میں میدان محشر میں آئیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا۔ حضرت عمران بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، کمزوری کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، تم مر گئے تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہوا تو تمہیں اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا اس نے جادو کیا یا جادو اس کے لیے کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ 3 کام جاہلیت سے ہیں، اہل اسلام بھی انہیں چھوڑیں گے نہیں: نوحہ خوانی، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور اسی طرح میں نے سعید مقبری سے کہا، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، جاہلیت کا دعویٰ، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں، اے فلاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کبائر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ حضرت عبداللہ عذری سے مروی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں جس نے یہ عمل کی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جس شخص نے اللہ کی واحد کی عبادت کی، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، ہر سال اس پر کاربند رہا، زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا، نہ لاغر، نہ مریض دیا، نہ ہی حقیر جانور دیا، لیکن درمیانے درجے کے مال سے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہترین مال نہیں مانگتا، نہ برے مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔